ہے۔ ہاں، یہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا جہاز کے سارے جو ہے نا، ابھی اور بھی اس کے اوپر ہے ایک ویڈیو اور بھی ہے، وہ پھر کبھی سے ہی ڈال دیتا ہوں، مطلب اس میں بھی اور زیادہ بڑی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو اصل میں میرے پاس ابھی مطلب وہی چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، پھر بھی جو چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ میں لے آیا ہوں، لیکن جو چیزیں میں نے سمجھانی ہیں یہ تو انگریزی لوگوں کی زبانیں تھیں، اور انگریزی زبان میں بتا رہے تھے، تو اس کی تو بہرحال جو بھی یہ لوگ بتا رہے تھے کہ جہاز کی ہسٹری کیا ہوتی ہے، لیکن میں اب آپ کو اپنے دیسی لفظوں میں سمجھاتا ہوں، تھوڑی سی کچھ باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اتنی آدھا گھنٹہ مغز ماری کی ہے، وہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں، لیکن وہ آپ کو تصویریں دکھانا بہت ضروری تھیں۔ تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک کنسیپٹ آیا ان کے ذہن میں نا، کہ انسان کے ذہن میں کیا کوئی جہاز ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں چکر کیا ہوا سارا۔ جہاز، ہاں جی بھائی جہاز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، کوئی جہاز نہیں، بس کہتے ہیں ہم نے ہوا میں اڑنا ہے، جیسے اڑن کٹولا ہوتا ہے، جیسے پرانے ڈراموں میں تشتری وغیرہ میں جیسے لوگ مطلب ذہن میں ہوتا تھا کہ الف لیلا کی کچھ کہانیاں آتی تھی کہ جس طرح ہم تشتری میں بیٹھ کے یا قالین کے اوپر بیٹھ کے ہوا میں اڑیں، اس طرح ان کے ذہن میں تھا۔ ایک خواہش ہوتی ہے نا، خواہش، تو ان کے ذہن میں ایک خواہش تھی کہ یار ہم نے اڑنا ہے جی، پرانے زمانے کی، یہ میں تب کی بات کروں 300 سال کی بات ہے یا 400 سال، اب جیسے 2024 ہے تو سمجھو 375 کی بات ہے BC۔ اب کیا کریں یار، ہم کیا کریں؟ میں کہا بھائی کیا کریں، اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ تو انسان ہے، جس طرح اس ٹائم پہ آگ نہیں تھی تو وہ دو پتھروں کو ٹکراتے تھے تو آگ لگ جاتی تھی یا چنگاری پیدا ہوتی تھی، اس طرح کے ان کے ذہن تھے۔ اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا، یہ جتنی چیزیں ابھی ہیں اس ٹائم نہیں تھا، تو اس ٹائم کے ذہن کے مطابق بتا رہا ہوں کہ وہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ کسی نے پر باندھ لیے پیچھے کہ ہاں بھی ہم پر باندھ کے چھلانگ مارتے ہیں کہ شاید جس طرح پرندے اڑتے ہیں ہم بھی اڑیں گے، لیکن ایک ان کی آئیڈیا، وہ ایک پہلا آئیڈیا آ گیا کہ جہاز کی، وہ پہلے ایک آئیڈیا جو ذہن میں آ گیا کہ ہاں بھئی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، اگر پرندہ اڑ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اڑ سکتے؟ یہ مین ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا، تو اب اس کو لے کے ایک بندے نے چھلانگ بھی ماری، بیچارے کتنے لوگ مر گئے، بڑے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں لوگوں نے، بہت زیادہ، بہت لوگ مرے ہیں اس کے اندر۔ یہ جب کوئی چیز لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بہت لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اسی طریقے سے جو ہے نا، وہ بڑے لوگوں نے قربانیاں دیں وہاں کی کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، لیکن ایسے پھر اس کے بعد انہوں نے بیلون کا کنسیپٹ آ گیا۔ بیلون اصل میں جہاز جو ہوتا ہے نا، ایک تو جیٹ انجن ہوتا ہے، جیٹ انجن یہ ہوتا ہے کہ جیسے تھرڈ لا آف موشن ہوتا ہے کہ یعنی جتنا جہاز کا یعنی سمجھے کہ تیزی سے انجن چلے گا، دھواں پیچھے کو چھوڑے گا اگر، تو جہاز آگے جائے گا، اپوزٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بیلون ہے، آگ نیچے جائے گی تو بیلون اوپر جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں پریشر آتا ہے اس کے۔ تو یہ جیٹ کا کنسیپٹ، یہ راکٹ کا سیم یہی کنسیپٹ ہے کہ جب مطلب نیچے کو اگر جتنی زور سے وہ ساری گیسز تیزی سے ایندھن جلتا ہے، نیچے کو آتے ہیں اور ساتھ ہی راکٹ اوپر کو یا آگے کو جاتا ہے۔ تو یہ جیٹ کا جو ہے اس میں تھوڑے ساؤنڈ زیادہ ہوتا ہے یا تھوڑے کچھ اس میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے نا پھر پروپیلر انجن آیا ہے۔ پروپیلر انجن جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ جیٹ انجن اور پروپیلر انجن کے اندر فرق یہ ہے کہ جیٹ انجن میں تو ساؤنڈ زیادہ ہے، پروپیلر انجن اس سے زیادہ اچھا ہے، اس میں 90% جو ہے وہ ایئر نکلتی ہے باہر، اور 10% جو ہوتی ہے وہ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ٹربائن سے جاتی ہے، وہ کمپریسر کی مطلب کمپریسر میں آتی ہے، کمپریسر سے ٹربائن میں جاتی ہے، اور وہ برن ہونے کے بعد جناب وہ جو ہے نا وہ اس کو اس کے ساتھ فین چلتا ہے، تو فین چلتا ہے تو وہ آگے جہاز نکلتا ہے، جتنی تیز سے فین چلے گا اس کی مدد سے وہ آگے پیچھے کو ہوا دھکیلتا ہے اور جہاز آگے کی طرف جاتا ہے۔
تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ تو ہے ٹربو فین کا ہو گیا، ٹربو پروپیلر کا بھی یہی کنسیپٹ ہو گیا، ٹربو جیٹ کا بھی میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو اب یہ جو مطلب اس طرح کی چیزیں جب آنا شروع ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ جیٹ مطلب یہ جو ایکچولی جب انہوں نے بیلون والا جب یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا نا، تو وہ کانسیپٹ بنا ہے اس چیز کا کہ جیٹ انجن والا جو کانسیپٹ ہے ان کے ذہن میں ایک طرح سے آ گیا کہ ہاں بھئی یہ جہاز جس طرح چیز اڑتی ہے، اب اس کے اندر بندے بٹھانا، پھر انہوں نے ہائیڈروجن گیس ڈالی، پھر ہیلیم گیس کے ساتھ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے۔ اچھا جب ہائیڈروجن کی بیلون 10,000 فیٹ کے اوپر جاؤ تو جناب آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، پریشر نہیں ہوتا، وہ گھبرا گئے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر یہ نہیں کوئی ایسی چیز انہوں نے سوچی کہ پھر، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب یہاں تک پہنچ گئے نا، پھر ان کے ذہن میں کہ اچھا اس چیز کا ذکر اس قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جس طرح کی یہ جو جہاز بحری جہاز نہیں ہوتے، انہیں نیزہ سے آگے بنا ہوتا ہے، گولائی سی بنی ہوتی ہے جہاز کی بھی جو آپ دیکھتے ہیں، وہ ایکچولی وہ چیز تیرنے میں مدد دیتی ہے بحری جہاز کو۔ آگے دیکھو وی سا بنا ہوتا ہے اس کا، آگے گول سا ایسے بنا ہوتا ہے، وہ اس کو آگے پانی کو چیرنے میں مدد ملتی ہے اور آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، سیم اسی، اور اس کو تیرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو سیم اسی طرح جہاز کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ آگے جب اس کا جو شیپ اگر ایروفائل شیپ اس کو بولتے ہیں، ایروفائل شیپ گول سے آگے سے بنی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا ٹکراتی ہے تو وہ اوپر تیرتی ہے، اور وہ جہاز کو سہارا دیتی ہے باقاعدہ، وہ ہوا اتنی تیزی سے آتی ہے نا، جیسے کوئی ہاتھوں میں سنبھال نہیں لیتا کسی طرح، سیم ویسے وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو وہ اتنا وہ ایروفائل شیپ جو ہوتی ہے، یہ اس کو یہ ایکچولی بولتے ہیں برنولائی تھیورم۔ ایک یہ برنولائی تھیورم ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ جہاز میں جیسے کوئی شیپ ایسے یہ ایسے کر کے ہوگی نا، ایسے تھوڑا سا بیچ میں سلوپ سا آتا ہے، تو وہاں سے جب ہوا گزرتی ہے تو وہاں سے وہ پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اوپر کے لیے، جہاز کے لیے، تو وہ اس کو لفٹ دیتی ہے، اس طرح کا مطلب اوپر یعنی لفٹ کم ہو جاتی ہے، یعنی شیپ اوپر ایسے گول ایسے جاتی ہے، نیچے تھوڑی نیچے ایسے ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے اس کو پریشر ملتا ہے جہاز کا، اور اوپر نیچے پریشر زیادہ ہو جائے تو اوپر کم ہوتا ہے، تو نتیجے میں لفٹ ملتی ہے جہاز کو، لفٹ اینگل آف اٹیک جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، تو اس کی وجہ سے جہاز اوپر جاتا ہے۔ نہیں، مین جو ہوتا ہے رول اس کا ہوتا ہے وہ ایروفائل شیپ کا ہوتا ہے۔ اچھا یہ چیز ہو گئی، یہ اچھا ان کے ذہن میں آ گیا کہ ہاں بھی یہ بیلون ہے، ہوا ہے، ایروفائل شیپ کا، ان کے ذہن میں آ گئی تھی یہ بات، اور یہ 1800 میں جا کے ان لوگوں نے یہاں تک یہ باتیں، یہ جب یہ باتیں ذہن میں آ گئی، یہ جو آئے نا رائٹ بردرز، ان لوگوں نے جب 1904 تک کی بات آئی تو ان کے ذہن میں یہاں تک باتیں آ گئی کہ یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آگے وہ پروپیلر لگا دیے، پروپیلر گھومنا شروع ہو گئے، اس کی وہ ہوا کو پیچھے دھکیلتا تھا، نتیجے میں جہاز اوپر جاتا تھا، اور شیپ بھی انہوں نے کوئی تھوڑی سی ایسی کی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ اچھا انہوں نے شروع میں پھر یہ ساتھ میں بیلون وغیرہ بھی لگائیں تاکہ یہ اوپر ہوا میں اڑیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیزیں کہ جب یہ چیزیں اگر اس کی شیپ ایروفائل ہو نا تو وہ خود ہی ہوا میں اڑنا شروع ہوئی، نہیں اس کو لفٹ ملتی ہے اور ہوا میں اوپر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں وہ یہ چیزیں اس وقت، وہ چیزیں وہ جو دوسرا والا زپلین کر کے جو بتا رہے تھے نا، وہ زیادہ صحیح، وہ رائٹ بردر کا تو الگ کانسیپٹ ہے، لیکن زپلین والوں نے جو بنایا تھا نیچے انہوں نے وہ اس کے ساتھ جیٹ انجن وغیرہ بھی لگا دیے تھے اور بیلون بھی لگا دیے تھے زیپلین کے ساتھ، تو مطلب اس کے ساتھ انہوں نے بیلون والا کنسیپٹ بھی کیا اور ساتھ میں جیٹ انجن بھی لگا لیا، اور انہوں نے شیپ بھی ایروفائل شیپ بنا دی، تو وہ چیز کیا تھی، وہ آگے ترقی کی طرف آنا شروع ہو گئے کہ یہ اچھا یہ چیزیں ہوتی ادھر، اچھا ان لوگوں نے بھی یہ ایکسپیریمنٹ کیے، انہوں نے جیٹ انجن وغیرہ لگایا، پروپیلر لگایا، اور جہاز جو ہے نا ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ لیکن جو مین کنسیپٹ ہے نا، جو یہ ایروفائل شیپ جب تک نہیں بنتی نا تب تک ان لوگوں نے شاید وہ ایروفائل شیپ بھی بنائی ہے رائٹ بردرز نے بھی، تو جب تک وہ ایروفائل شیپ بنے گی نہیں نا وہ جہاز تب تک اوپر کو فلائی نہیں کرے گا، تو وہ جو وہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز، اب یہ دیکھیں یہ ڈبل ڈیکر A380 ہے، کتنا منو ٹنوں وزن ہے اس کا، وہ کیسے ہوا میں اڑتا ہے، وہ یہی سارا یہ ہوا کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اتنے اس کو وہ کرتے اٹھا لیتے ہیں۔ پھر اب رہ گیا کہ جب انہوں نے یہ مطلب میں نے آپ کو اس طرف لے کے کیوں آیا اس پوائنٹ کے اوپر کہ رائٹ بردر کی جو چیزیں آپ دیکھی ہیں کہ اس نے ونگز لگائے، ونگز کے کیا ہوتے ہیں ونگز، یہ اب ونگز انہوں نے اب دیکھو
ونگس کا کانسیپٹ کیسے، جب پرندے ہیں تیرتے ہیں ہوا میں اڑتے ہیں تو ایک پر نیچے ایک پر اوپر، ایک پر نیچے ایک پر اوپر، تو جب نیچے ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے اور اوپر والے پیر پہ دباؤ کم ہو جاتا ہے پر پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ اوپر اس کو کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے اگر انہوں نے پرندے نے اگر نیچے آنا ہے نا تو وہ نیچے پر جو ہے وہ اوپر کرے گا، جو جس سائڈ پہ نیچے، تو اوپر سے پریشر آئے گا، وہ پرندہ نیچے کو جانا شروع ہو جائے گا، جس طرف اس نے موڑ کاٹنا ہے اس کو رولنگ بولیں گے۔ تو وہ اچھا وہ چیز رولنگ یہ سارا کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ یہ انہوں نے وہ پرندے سے سیکھا کہ ہاں بھائی یہ کیسے، اور یہ کام انہوں نے اس نے ونگز لگائے، ونگز کے اوپر پھر اس نے وہی چیز جیسے پرندہ تو پر نیچے کرتا ہے نا، انہوں نے ادھر ونگ جو درمیان میں جو لگے ہوتے ہیں نا جو لمبے سے، وہاں پہ انہوں نے پھر وہ لگایا کہ پر جو ہے نا وہ جو پر کی جگہ انہوں نے پیچھے ایلیرون کے وہ ونگ کے اینڈ میں نا ایک موونگ پارٹیکلز ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ چاہو تو ایسے نیچے پر کی طرح نیچے بھی ہو جاتا ہے ایک لیکن ایک رائٹ والا نیچے ہوگا تو لیفٹ والا اوپر ہو جائے گا، اوپر والا لیفٹ یعنی تک یعنی جیسے مڑنے کے لیے مطلب رولنگ کرنے کے لیے کام آئے گا، یعنی بہت زیادہ کریں گے تو جہاز پورا الٹا بھی ہو جاتا ہے، وہ فائٹنگ جہاز کے اندر وہ پوری مہارت ہوتی ہے، آپ نہ الٹا کر دینا اچھا تو آپ کہیں گے میں کون سا اڑا رہا ہوں جہاز، تو بہرحال یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ اب یہ چیز اب آپ کے آ گئی کہ جناب یہ ایلیرون کے ساتھ آپ نے جو ہے جہاز کو جو ہے اس کو کنٹرول کیا، اب رہ گیا جی اس نے پھر ایلیویٹر بھی لگا دیا، ایلیویٹر کے ساتھ بھی ایلیویٹر کیوں ہے کہ پیچھے جیسے یہ کوئی چیز ہے پیچھے سے اگر نیچے کو دبائیں گے تو اوپر کو جائے گا نا جہاز، جیسے آپ نے اوپر اڑانا ہے تو پیچھے والی سائڈ ایسے دبائیں گے تو آگے والا سائڈ اوپر جائے گی، اور پیچھے والی سائڈ کو اوپر کریں گے تو جہاز نیچے کو جائے گا، تو وہ اب وہ چیز کس سے ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں پیچھے ایلیویٹر لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایلیویٹر جیسے جہاز کو اگر انہوں نے نیچے کرنا ہے نا پچ ڈاؤن بولتے ہیں، پچ ڈاؤن پچ اپ، تو وہ اس کے ونگز پیچھے سے اوپر کو کر دیں گے، وہ اوپر کریں گے ہوا کا دباؤ پڑے گا، پیچھے سے دب جائے گا، ٹیل دب جائے گی، اور جو ہے وہ کیا ہوگا اس کا جو جہاز ہے وہ کالم جو وہ جو نوز ہے جو اس کی وہ اوپر ہو جائے گی، جہاز اوپر۔ اچھا یہ بھی ہو گیا، یہ کس طرح کانسیپٹ، یہ جو کانسیپٹس بھی آ گئے ان کو کہ ہاں بھی اس طرح اوپر نیچے کیسے کریں گے، اور یہ بھی اب آپ دیکھو کہ یہ جو ہوتا ہے پرندہ وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، آبزرو کیا انہوں نے ہر چیز کو آبزرو کیا کہ ہاں بھائی یہ ہوا ہوگا، یہ ایسے کرتا ہوگا، کتنے گھنٹوں انہوں نے سوچا ہوگا اس کے اوپر کہ اچھا یہ چیز ہو گئی ہے، ہوا میں اڑ گیا یہ، اب پھر شیپ اگر آپ پرندے کی دیکھیں ایسے کر کے شیپ ہوتی ہے، وہ شیپ وہاں سے انہوں نے کور کی کہ ہاں یہ ایسی چیز ہوگی تو ایسی چیز ہوا میں زیادہ تیزی سے اڑ سکتی ہیں، پھر وہ کنسیپٹ آ گیا، یہ ایلیویٹر کا آ گیا، رڈر، اب دائیں بائیں ہونا ہے تو کیسے کریں بھائی، ہم انگلی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، تو پیچھے جو رڈر ایک لگایا انہوں نے کہ اگر اس طرف ڈائریکشن پڑے گا تو رائٹ لیفٹ مڑے گا، پیچھے سے اگر رائٹ ہوگا تو آگے سے جہاز لیفٹ ہو جائے گا، اور پیچھے سے اگر جہاز لیفٹ ہوگا تو رائٹ ہو جائے گا، وہی جس ڈائریکشن میں موڑنا ہے اسی طرف آپ جہاز کا رڈر کا رخ کر دو، پھر اس کے اندر فنیشنگ آ جاتی ہے لوور رڈر اپر رڈر، پھر اس کے اندر اور چیزیں، پھر اس کے اندر اچھا مزے کی بات ہے یہ لوگ کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، کیسے کہ آپ تصور کریں گے اس ٹائم پہ جیسے 1928 کی بات ہے یا 1920 کی بات ہے، اس ایریے اس ٹائم میں جہاز انہوں نے بنائے ہیں پہلے، اب اس پہ نہ چھت بھی نہیں ہے، مطلب نہ چھت کا بھی ان کو نہیں پتہ کہ یار چھت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہوگا تو کیا ہوگا، اور کتنی ہائٹ پہ جائیں گے، اوپر تو پریشر ہی کم ہو جاتا ہے، وہ تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آکسیجن ہی نہیں ہے اوپر، ناک سے خون نکلے گا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اس کے جناب وہ سب لوگ، لیکن شوق اتنا زیادہ تھا ان کو کہ وہ سب جناب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی تصویریں دیکھیں کہ جناب جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، وہ پھر لیکن کتنے انوسینٹ لوگ تھے، ان میں کتنی پرابلمس تھیں اس ٹائم پہ۔ اچھا یہ مطلب پرانے جہاز آہستہ آہستہ یہ امپرومنٹ کی طرف چیزیں گئی نا، آہستہ آہستہ ترقی کی طرف انسان کا ذہن اگر اچھائی کی طرف جائے تو بہت آگے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جب آپ یہ ہسٹری دیکھیں نا، جو میں ابھی یہ دیکھ رہا تھا ہسٹری، تو اس کے اندر جو سب سے بڑے افسوس کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جتنی ترقی کی ہے ان لوگوں نے جہازوں کے معاملے میں، یہ انسانوں کی فلاح کے لیے نہیں کی ہے، یہ جب جنگ لڑے نا تیری ایسی کی تیسی یہ وہ ایک دوسرے کو آگے پیچھے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ساری جنگ کی گئی ہے، کہ مطلب یہ جب جنگ عظیم 2 ہوا تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک جہاز بنایا، ایک سے بڑھ کر ایک انوویشن ہوئی، جتنی ترقی جہازوں کی فیلڈ میں دوسری جنگ عظیم اور تیسری جنگ عظیم میں ہوئی شاید ہی کبھی ہوئی ہو،
کیونکہ ان کو ذہن میں تھا کہ بس ابھی ان کو تباہ کرنا ہے. اس کے اوپر جناب وہ پہلا جہاز ریڈی نہیں ہوا ابھی، تو ساتھ ہی انہوں نے گن پکڑ کے اوپر جا کے جناب ادھر فائرنگ شروع کی. ایک نے کہا نہیں ہم نے تو اس کے اوپر گن لگنی ہے، دوسرے بندے نے کہا نہیں ہم تو اس کے اوپر مشین گن لگائیں گے تاکہ زیادہ اس میں. پھر تیسرے نے پھر آتا تھا کہا نہیں اس کے اوپر تو ہم میزائل فٹ کریں گے. پھر اس طریقے سے انوویشن. اچھا اب دماغ کا نیگیٹو طرف چلا گیا نا. مطلب اگر یہی بات ہم مسلمان ہیں، ہم مطلب اچھے طریقے سے سوچیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. لیکن بہرحال ان کا ذہن اس ٹائم پہ تھا، انہوں نے جنگوں میں بڑھا اور جا کے جناب ٹوکیو کے اوپر وہ بم بلاسٹ کیے وٹ ایور وہ چیزیں. پھر میزائل وغیرہ کے کنسیپٹس آئے. یہ سب چیزیں، یہ ساری چیزیں ساری انٹر لنکس ہیں ساری چیزیں. یہ ایک چیز. پھر جائروسکوپ آئے جو 1920 کے اندر. یہ بہت زبردست کنسیپٹ ہے. اس نے تو بہت بڑا ریولیوشن کر دی، کیونکہ اب ان کو ضرورت تھی نا کہ یار جہاز بن گیا، ہوا میں بھی اڑ گیا، اس کو نیچے اوپر بھی کر لیں، دائیں بائیں بھی کر لیں. یہ رولنگ وغیرہ یہ چاہیے نا، نیچے اوپر کرنا ہے، پچنگ ہے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے وہ لگایا پیچھے اسٹیبلائزر لگایا، ہورزنٹل اسٹیبلائزر، پیچھے ونگ لگایا، ایلیویٹر لگایا. موڑنا ہے جہاز، مطلب ٹرن کرنا ہے، گھمانا ہے اگر تھوڑا سا، تو وہ اس کے لیے اس نے پھر مطلب نیچے یا اوپر کرنے کے لیے ایک دم سے تو ایسے نہیں ہوتا، تھوڑا ایسے کر کے جاتا ہے نیچے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایلیویٹر لگائے، پھر ونگز، ایلیویٹر، رڈرز، ڈائریکشن چینج کرنے. پھر ان کو کنٹرول. پھر اب انہوں نے کہا یار ہمیں نظر کیسے آئے گا، ہائٹ کتنی ہائٹ ہے ہماری تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اچھا یار ہائٹ کے لیے کچھ کرو. ڈائریکشن کیا ہے ابھی، کدھر جانا ہے ہم نے. زمین پہ تو روڈ ہے، ادھر ادھر جاتے ہیں ابھی بھی ہم. جی پی ایس کے بغیر ہم لوگ سے ایک قدم نہیں بڑھتا. تو اس کے اندر کیسے وہ ہم سب یہ اتنی جو ہے وہ کس طرح وہ ڈائریکشن ساری فائنڈ کرتے ہیں. تو اس کے لیے جائروسکوپ آیا ہے. کہ پھر کمپس جو ہمارا نارمل کمپس جو یوز ہوتا ہے وہ جہاز میں بھی یوز ہوتا ہے. بیسک کمپس آج بھی وہیں پہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ڈائریکشنز وغیرہ میں کبھی کوئی میل فنکشننگز ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، تو یہ جو مین بیسک کمپس ان کے پاس ہوتا ہے. ایک کمپس نارمل ہوتا ہے جو مطلب جس کی مدد سے جو نارتھ ساؤتھ جو زمین کے اس کی ڈائریکشن سے وہ چیز وہ ابھی بھی اس کنسیپٹ کو یوز کر کے تھوڑا بہت اس کے اندر جو ہے نا موڈیفکیشنز وغیرہ کی ہوتی ہیں، وہ والا یوز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جائروسکوپ والے کے اندر کمپس ہوتا ہے. وہ کمپس جو ہوتا ہے اس میں جائروسکوپ لگا تو اس کی اورینٹیشن جو ہوتی ہے وہ زمین کے مطابق ہی ہوتی ہے. سسٹم انہوں نے اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ سارا وہ نارتھ ساؤتھ کو فالو کرتے ہیں. جو ڈائریکشن فائنڈ ہونے کے لیے جائروسکوپ کا بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. ہائٹ وغیرہ فائنڈ کرنے کے لیے کیپسولز کی مدد سے ہم ہائٹ وغیرہ میئر کرتے ہیں، لیکن جائروسکوپ کی مدد سے بھی آپ یہ اسلیشنز وغیرہ، سپیڈ، ہائٹ، سب کچھ ایک پیرامیٹر ملتا ہے، اس کے ساتھ باقی سارے پیرامیٹرز پتہ چل جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو مطلب یہ چیزیں ساری انہوں نے پھر کی. اچھا یہ ہونا چاہیے، الٹیمیٹر ہونا چاہیے تاکہ ہائٹ پتہ کریں. ورٹیکل سپیڈ انڈیکیٹر یعنی کتنی تیزی سے نیچے آنا ہے، یہ بہت زیادہ نہ ہو جائے. پھر یہ اس کے اندر جو ہے نا ایسا ایسا فنیشنگ شروع ہوگی. پہلے تو ایسے سے گول گول سے انڈیکیٹر ہوتے تھے. اب تو جو بڑے گلاسز والے جو ہوتے ہیں ایل ای ڈی ٹائپ کے جو مانیٹرز آ گئے ہیں، بہت زبردست قسم کے این ڈی. اس میں سارا ڈیجیٹل سارا ڈیجیٹل ڈیٹا آتا ہے اور اس میں بہت زیادہ زبردست. اس ٹائم پہ تو یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اندر امپرومنٹس آتی گئی. تو میں کہتا کہ یہ سارا کچھ انہوں نے جو کیا تھا یہ ملٹری فنکشنز کے لیے کیا تھا. جب یہ دوسری جنگ عظیم وغیرہ لگی تھی اس کے لیے سارے انہوں نے کی. لیکن جب بعد میں پھر حالات ٹھیک ہو گئے تو پھر انہوں نے وہی جتنے کیپٹنز جو انہوں نے ریڈی کیے ہوئے تھے اس کام کے لیے، ان سب کو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تمہارا ادھر کوئی کام نہیں ہے، تم لوگ ایسے کرو، سب ٹرانسپورٹ کے اندر جاؤ. ٹرانسپورٹ میں پھر انہوں نے وہ جو جہاز جتنے کیپٹنز وغیرہ تھے انہوں نے پھر وہ دماغ ٹرانسپورٹ کی طرف لگایا. پھر ان کو جب پیسہ آنا شروع ہو گیا اور پھر اسی ٹائم پہ پھر یہ بوئنگ کی جو ہے وہ کمپنی بنی. ادھر سے جو امریکہ کی بوئنگ کمپنی بنی اور ادھر جرمن وغیرہ میں بھی کافی وہ ریولیوشنز ہوئی ہیں. ان لوگوں نے پھر یہ ایئر بس وغیرہ بنایا جو یہ یورپ وغیرہ سائڈ سے. تو ان کا آپس میں جو ہے بڑا کمپٹیشن ہے. اور اس میں جس طرح ہونڈا ہو گیا اور یہ ہو گیا ٹوئیٹا ہو گیا، ان کے آپس میں اس طرح ڈفرینٹ برانڈس کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں. تو ان کے بہت کمپٹیشنز ہیں. تو یہ اس طریقے سے پھر یہ سارا جو چیزیں ہیں نا یہ آگے بڑھی ہیں کہ یہ جہاز ہوتا کیا ہے کہ یہ اس کے بعد پھر یہ جو ہوتا ہے ہائٹ اور یہ سب چیزیں، یہ جو اسٹیٹک ڈیٹا وغیرہ ہے اور یہ سب چیزیں یوز ہوئی. اسٹیبلائزر کا بتا دیا.
پھر انہوں نے کیا بریک کیسے لگانی ہے وہ بتایا. پھر تھرسٹ ریورس کا کنسیپٹ آ گیا, جب انجن آگے جا سکتا ہے, مطلب جہاز آگے جاتا ہے جب زور سے تھرسٹ پیچھے کو جاتا ہے, تو اس کے اندر پھر یہ جو جیٹ والا انجن ہے نا وہ تو ساؤنڈ بہت ہوتا ہے, وہ ایک دم سے پیچھے کو ہوا پھینکتا ہے نا. تو جو لیکن جو ہوتا ہے اپنا جو پروپیلر کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو وہی پروپیلر کو تیزی سے وہیں پہ شروع میں اے پی او سے پاور لے کے پھر وہ اس کے اندر انجن رن کرتا ہے, مطلب وہ تھرسٹ وہ مطلب آگے اگنیشن وغیرہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ پروپیلر تیزی سے گھومتا ہے. پروپیلر گھومنے کی وجہ سے پھر وہ انجن آگے بڑھتا ہے. تو وہ اس طرح کے بس سیف کنسیپٹس ہیں سارے. زبردست کمپٹیشنز ہیں. رائل رائس کے انجن ہے 900 جو ہے وہ ابھی ٹرینٹ 900 ابھی چل رہے ہیں, بڑا زبردست انجن ہے 380 کے لیے. اور اس کے علاوہ دوسرے G72 کر کے جو سیریز ہے وہ چل رہی ہیں. تو بہت اعلیٰ قسم کے انجن اس ٹائم پہ, بہت زبردست فنیشنگ ہے ان میں. تو جو فیچرز آپ دیکھیں تو حیران رہیں. تو اس کے اب سارے پیرامیٹرز, اب کتنے پیرامیٹرز کنٹرول کرتے ہیں, اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں تھا یہ. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ پھر وہ چیزیں کی کہ اچھا یہ پریشر آ رہا ہے جہاز میں تو اس کو کیسے کنٹرول کریں, وہ گرمی لگی ہوگی تو گرمی کو کیسے کنٹرول کریں, ایئر کنڈیشن کو لگا لیں. اچھا لائٹ نہیں ہے, لائٹ کا کیا کریں. اچھا یار یہ جو انجن چل رہے ہیں نا اس سے جنریٹر لگاتے ہیں, اس کے ساتھ اس سے جو جنریٹر کی پاور ہے وہ اندر دیں گے تو اندر لائٹیں لگا لیں گے. اچھا کبھی اگر انجن کام نہیں کرے گا تو کیا پہ بیٹریز لگا لو کچھ, چلو جب انجن نہیں ہوگا تو بیٹری سے پاور دے دیں گے ہم. تو اس طرح کے اور بھی بہت سے کنسیپٹ ہیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے نا اس کے اندر ریولیوشنز آتے گئے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. تو پھر یہ جو اس کے بعد یہ فائٹنگ جہاز ہے یہ جو ہے اس کے اندر تو اور زیادہ ریولیوشنز ہیں. اور اس کے اندر جو سپیڈ وغیرہ انہوں نے اتنی زیادہ کر دی, اس کی جو ہوتی ہے جیسے کوئی سپر سونک سپیڈ ہوگی, پھر ہائپر سونک سپیڈ وغیرہ بہت زیادہ, تقریباً ہائپر سونک سپیڈ جو ہے 4500 مائلز پر آور کی سپیڈ ہے یا اس سے بھی زیادہ جاتی ہے. جو باقی ہمارے جو ٹرانسپورٹ جہاز ہیں ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے نارملی جو میک نمبر ہوتا ہے نا, میک نمبر ہوتا ہے, میں بتانا تھا کہ یہ اسپیڈ آف ایئر کرافٹ ڈیوائڈیڈ بائی اسپیڈ آف ساؤنڈ. اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ تقریباً وہ ہوتی ہے تقریباً 1060 کے برابر ہوتی ہے. اور یہ جو ہوتی ہے اسپیڈ آف ایئر کرافٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 750 مائل یا 60 مائل پر آور ہوتی ہے. تو اگر اس کو ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 0.8 تک جواب آتا ہے. تو یہ جو میک نمبرنگ ہے 0.8 سے کم رہتا ہے, یعنی 80% سے کم رہتا ہے. لیکن 0.1 تک چلا, جب 0.8 سے کم ہوگا تو سب سونک ایئر کرافٹ کہتے ہیں, اور 1 تک ہو تو پھر یہ دوسرا ایک ہو گیا. اور اس کے 1 سے زیادہ اگر وہ ہو جائے تو پھر سپر سونک جہاز ہے, اور اس کے 1 سے اوپر چلا جائے تو اس کے بعد پھر ٹربولینس بڑھ جاتی ہیں. اگر جتنا زیادہ یہ اگر ہوگا نا پریشر تو اتنا زیادہ ٹربولینس بڑھ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اس طرح پہ انجنس کے اوپر پھر بات ہوگی کہ کس طرح, پھر اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرح انجن پھر پرفارم کس طرح کیا جاتا ہے, کہ مطلب یہ جو ہے کیسے یہ ان کی سروسز اچھی کی ہیں. پھر اب ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے, وائی فائی سسٹم ہے, کال کر لو, سیٹوں کو اچھا کر دیا کہ یہ اتنا پیاری ہوگی, یہ دیکھیں لمبی ہو جاتی ہیں سیٹیں, بندہ لیٹ بھی جاتا ہے, بندہ اندر نہا بھی سکتا ہے وہاں پہ, جو بارز بھی ہیں, اور یہ لٹر پٹر جتنے مرضی آپ اس کے اندر جہاز کے اندر کنسیپٹس آئیڈیاز ڈالتے جائیں. لیکن مین بیسک کنسیپٹس وہی تھا, اور وہ برونائی تھیورم تھا کہ یہ جو جس کی مدد سے یہ جو ایروفائل شیپ ہوتی ہے یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور یہ جب یہ چیزیں ان کے ذہن میں آئیں, بیسکس آئی, پھر ٹربو یہ جیٹ انجن وغیرہ ہے, پھر اس کے بعد الگ الگ ٹائپ آنا شروع ہوئی, یہ انجن اور بھی اس کے اندر ابھی انوویشنز آئیں گی. پھر اس کے بعد انہوں نے سپیڈ کے اوپر کیا کہ ہاں بھی جیسے فائٹنگ جہاز ہے تو ہم جو ٹرانسپورٹ جہاز ہے وہ بھی ہم سپیڈ والے کر دیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے کانکرڈ جہاز بنائے, لیکن چونکہ اس میں بہت زیادہ پرابلمز آنا شروع ہوئی, لوگ بہت ڈیتھ ہوئی ان لوگوں کی, تو انہوں نے کہا نہیں بھئی وہ جہاز صحیح نہیں ہے, اس کے ساتھ زیادہ خطرناک ہے, اتنا زیادہ پنگا نہیں لینا چاہیے, مطلب اتنا لیں کہ جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں. تو پھر مطلب انوویشنز بھی تو آگے, انسان تو آگے بڑھتا جاتا ہے, لیکن آگے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ نا آگے کیا ہے, آپ مطلب اس کی فائدہ کیا ہے, کاسٹ کیا ہے, مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو انسان کے لیے ہم تو فیسیلیٹ کر رہے ہیں نا.
تو وہ چیزیں فیسیلیٹ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا نقصان نہ ہو. جس طرح جب ان کو اس کا نقصان ملا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اتنا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فیوچر میں کیا ہوگا آگے، کیا اس کے اوپر اور چیزیں. پھر اس کے بعد یہ بوئنگ آ گیا، ناسا آ گیا، پھر یہ جیٹ، یہ راکٹس وغیرہ کے جو ہیں آپ کو بتا دیے کانسیپٹس میں نے. تو یہ اس فائٹنگ جہاز ہو گئے، میزائلز آ گئے. جو یہ نا میزائلس کے اندر جو ہے ان کی سپیڈز اتنی تیز ہوتی ہے. تو یہ سارے کانسیپٹ، لیکن بیسکس ان کی یہی ہے کہ اگر ہم جو ہے نا اس کے اندر یہ والی بیسکس یہی ہیں ساری، جو اب آگے وہی چیزیں آگے اور بڑھتی جا رہی ہیں. تو مین آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ہلکا مت سمجھیں، جہاز کو جو ہے نا ہلکا مت لیں. یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. اس کے اندر ابھی پھر اس کے اوپر میں ابھی مجھے ایک اور ٹاپک بھی یاد آ گئے ہیں، تو میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر اور کیا کیا ابھی ہو رہے ہیں. ایک بہت بڑا بزنس ہے یہ والا جو جہازوں کا، بہت پھر چھوٹے جہاز، بڑے جہاز، اس سے وہ کتنی ٹائپس ہیں جہازوں کی. یہ ایک بہت بڑا سمجھو کہ ایک سمندر ہے یہ جو فیلڈ ہے نا جہازوں کا. تو اس کے اندر ابھی اور بھی بہت سی انوویشنز ہونی ہیں، اور بھی ہونی ہے ابھی. یہ مطلب یہ ختم نہیں ہے، یہ اور بھی ہونی ہے. تو اس کو آپ اپنے اسکوپ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہو. جو لوگ کریٹیو مائنڈ ہیں وہ اس کے اندر اور زیادہ اپنے انپٹس ڈال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر میں ابھی اور بھی آپ کے ساتھ کر دوں کہ جہاز وغیرہ آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہو. یہ سب چیزیں بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے لیے الگ سے جنرل سول ایویشن اتھارٹی سے جو ہے نا یہ آپ کو پرمیشنز لینی پڑتی ہے اس کی الگ سے جہاز بنانے کی، لیکن اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں بہت سی. اور اس کے علاوہ یہ 1944 کے اندر جو ہے نا ایکاؤ جو بنا ہے، جب یہ ساری جنگیں ہو گئی نا 1945 تک، جب یہ دوسری جنگ عظیم جو بھی وٹ ایور جنگیں ہو رہی تھیں اتنا میرا معاشرتی علوم اچھا نہیں ہے. تو اس کے بعد 1944 کے اندر پھر ایکاؤ بنی انٹرنیشنل، ان کے شکاگو کے اندر کنونشن ہوا. وہاں پہ پھر انہوں نے یہ جہازوں کے قانون سارے بنائے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا اور اس کے مطابق سارا ہوگا. ابھی جو یورپ کے جتنے وہ قانون ہیں وہ ایاسا، یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی، اسی کے مطابق سارے یہ کیپٹنز کے جتنے لائسنس وغیرہ ملتے ہیں. اور اگر یورپ کے جہاز ہیں، اور اگر امریکہ کے تو ایف اے کے مطابق اگر ان کے جو ہے نا سارا وہ ہوتا ہے، اس کی ساری جو مین کنٹرول ہوتا ہے ان کا ہی ہوتا ہے. جیسے بوئنگ ہے یا امریکہ کے ہیں تو ان کے اوپر ایف اے، فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن، یہ جو ایف اے کر کے ایف اے آر، فیڈرل ایویشن ریگولیشن، امریکہ کے رولز ان کے اوپر امپلیمنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی امریکہ کے اس کے اندر کوئی موڈیفیکیشن کچھ بھی کرنا ہوگا امریکہ کے بوئنگ کے جہاز، وہ پھر وہ لوگ خود ہی ان کی جو بوئنگ کی کمپنی جو اپروو کریں گی یا جو ان کی گورنمنٹ اتھارٹیز بولتی ہیں انہیں کے مطابق ہی کرنا پڑتا ہے سارا. اور جو یہ ایئر بس A380 ہے یہ یورپ کے مطابق سارا ان کا کرنا ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا جنرل سول ایویشن اتھارٹی جو دبئی کے اندر جو لائسنس وغیرہ ہے وہ ہمارا سارا جو ہے وہ ایاسا کے مطابق ہے. مطلب جو ہم یہ جو لائسنس لیتے ہیں جہاز کا، انجینئرنگ کا بھی لائسنس، ہر چیز کا لائسنس ہوتا ہے، جہازوں کا لائسنس ہوتا ہے، وہ موسٹلی ایاسا کے مطابق ہوتے ہیں. اور یہ سارے مطلب لیکن ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے. جیسے یہ جنرل سول ایویشن اتھارٹی دبئی کی ہے، ان کی کوارڈینیشن مثال دے رہا ہوں، تو ان کی کوارڈینیشن ایف اے کے ساتھ بھی ہوگی، ایف اے آر کے ساتھ بھی ہوگی، یورپ کے ساتھ بھی ہوگی. اور ان کے آپس میں فل اور ایکاؤ، اور یہ سارے جو ادارے ہیں اس کے ساتھ ایکاؤ بھی ہیں، ان کے سے بھی رول ریگولیشنز، اس کے بھی مین کنونشن ہوئی تھی شکاگو کی، مین رول ریگولیشنز وہی ابھی تک امپلیمنٹ ہوتا ہے. بیسکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو کنڈیشن ہے اس میں پھر موڈیفکیشنز آتی ہیں، امینڈمنٹس آتی ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ جو بھی وہ ہوتی ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں، تو یہ ساری ہسٹری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح یہ جہازوں کا سارا وہ آیا اور کس طرح یہ جہاز فلائی کرتے ہیں. یہ اس میں کتنے پھر انسٹرومنٹ سسٹم ہوتا ہے سارا، کیا انسٹرومنٹس لگتے ہیں. پھر اس کے اندر فیول وغیرہ، جب انجن چل رہے ہیں پھر فیول کا کنسیپٹ آ گیا، بجلی آ گئی تو بجلی کا آ گیا، الیکٹریسٹی آ گیا، الیکٹرانکس آ گئے، ریڈیو کا آ گیا. یہ جو ڈائریکشنز وغیرہ جی یہ کون سی کہاں پر ہے، سگنلز وغیرہ آتے ہیں ان کو بات کرنی ہوتی، کمیونیکیشن کرنی ہوتی، تو ریڈیوز کا کنسیپٹس آ گیا. کسٹمر کو اس جہاز کے اندر انٹرٹینمنٹ چاہیے، ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ کا کنسیپٹ آ گیا. نیویگیشن سسٹم آ گیا، اے پی یو کا آ گیا، جو پیچھے ایک ہوتا ہے اے پی یو، اس میں
یہ آکسیلری پاور یونٹس ہوتے ہیں، انجن ہوتے ہیں جو جہاز کو رن کرتے ہیں، جو یہ وہی چیزیں ہیں جو انہوں نے بیسک لے کے چلی، جو اب اتنے ہیوج لیول کے اوپر، بڑے لیول کے اوپر چلی گئی ہیں. پھر اور بیسک ابھی بھی وہی ہے. پھر کنٹرول سٹینڈ وغیرہ، یہ جو کنٹرول کالم جو انہوں نے کی، وہ یہ رائٹ بردرز نے یوز کی ہیں یہ چیزیں ساری. مطلب بیسک یہیں سے آپ نے جہاز سمپل پہلے ایسے ہی تھا، پہلے بہت ہلکی لکڑی کا، پھر ایلومینیم کا بنانا انہوں نے شروع کیا، لیکن اس کی جو شیپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ شیپ ہے. پھر اس کے اوپر بڑی انوویشنز آئی ہیں، کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی ڈسکشنز کرنی ہے جو جہاز کے حوالے سے. علم ہے، علم کی کوئی وہ سیما نہیں ہے، حاصل کریں. اچھا ہے آپ کو، جو لازم نہیں کہ اگر ایک بندہ ڈاکٹر بننا ہے سبھی ڈاکٹرز بنیں، لازم نہیں کہ ایک بزنس مین بننا ہے تو سب بزنس مین بنیں. تو یہ بھی ایک ایویشن کی بھی ایک فیلڈ ہے اس میں. پھر اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو لانچ کروں گا انشاءاللہ کہ اس میں کیا کیا فیلڈز آ سکتی ہیں جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں، آپ اس کے اندر بھی آ سکتے ہیں. اس کی سیلریز بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں گا کہ کس طریقے سے آپ یہ بھی ایک فیلڈ ہے جس کو آپ اپنی نظروں میں رکھیں، اور اس کو نہ صرف فیلڈ کے طور پہ بلکہ اس میں آپ انوویشنز بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسا بزنس بڑا لیول، چھوٹا، بڑا، اس سے بڑا، اس کے مطابق، اسی کے مطابق جو ہے نا آپ کو چال بنانی پڑتی ہے، اپنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں کہ بلائنڈلی آپ کچھ بھی کریں گے نقصان ہوگا. بلائنڈلی کچھ بھی نہیں کرنا، جو بھی کام کرنا ہے پراپر، اس کی کوئی بھی بزنس اچھا برا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. لیکن آپ کو جو ہے وہ اس کے پیچھے مین کیا چیز ہوتی ہے کہ پلاننگ اچھی ہونی چاہیے. پلاننگ ہی نہیں، ساری چیز کا احساس. اگر آپ کی پلاننگ خراب ہو گئی سمجھے بزنس کا بیڑا غرق ہے. تو یہ چیزوں کے اوپر کھل کے بات کریں گے انشاءاللہ ہر ٹاپک کے اوپر. ٹائم بہت ہے میرے پاس. تو یہ کہ یہ جہاز کی ہسٹری کے اوپر تھوڑی بات ہوئی ہے. اس کے اوپر میں ایک آدھ ویڈیو اور بھی پلان کروں گا انشاءاللہ. ویڈیو ہسٹری کے اوپر ایک دو ویڈیوز میری نظر سے گزری، اس میں بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، تو وہ بھی آپ لوگوں کی نظروں سے گزارنی ہو، تصویریں وغیرہ، تاکہ آپ لوگ اچھی طرح جہاز جو ہے نا پکا ہو جائیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے کومنٹس وغیرہ دیں کہ کیا آپ کو کون سی چیز اس میں اچھی لگتی ہے، کیا مطلب اس میں کوئی آپ کی کیوریز آتی ہیں جہازوں میں جب اتنی باتیں ہو رہی ہیں، جب اتنی ورسٹائل طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں. اور میں باقی خود کو میں ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے جتنا علم دیا آپ کے سامنے ہے، میں خود کو پھر بھی اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں. کوئی جو بڑے بڑے جہازوں کے ماہرین ہیں، کچھ اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے وہ مجھے نشاندہی کر دیا کریں. ویسے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کچھ چیزیں. میرا مین مقصد ہوتا ہے آپ کو تھوڑا ایوریج. ابھی یہ تو آپ کی کوئی کوالیفیکیشن تو نہیں لے رہے نا، اب یہ آپ کی ایک ایوریج، آپ کا ایک مائنڈ بنا رہا ہوں کہ یہ چیزیں باقی جو ہوتی ہیں. ابھی کوئی بولے وزن اتنا نہیں، اتنا ہوتا ہے، اسپیڈ اتنی ہوتی ہے، تھوڑا بہت 19-20 وہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن الحمدللہ میری اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ کو ایگزیکٹ انفارمیشن دی جائے، تاکہ آپ لوگ کو جو ہے نا، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک دفعہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں تو پھر اچھی بات ہے کہ اچھی بات نقش ہو، تاکہ آپ کی جو ہے نا کہیں پہ بھی آپ کو فل کانفیڈنس کے ساتھ آپ جائیں. یہ میرے جو انفارمیشن ہے کیا پتہ آپ کو کس جگہ پہ کام آ جائے، آپ کے انٹرویوز میں کام آ جائے. کبھی ایئر لائن میں جانا ہوگا تو بندہ کو پتہ ہوتا ہے نا، تو بندہ تھوڑا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ مطلب اس کو پتہ ہوتا ہے ہاں یہ آدھی سے زیادہ چیزیں مجھے پتہ ہیں، اور اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اور باقی میرے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. باقی میں زیادہ وہ فارمیلٹیز میں نہیں پڑتا، بس میرا ذہن میں ہوتا ہے کہ جو بات میرے ذہن میں آ گئی ہے میں نے ڈیلیور کر دینی ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں برکت ڈالنے والا ہے، تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.